روزے کی عبادت کا کیا کہنا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھی جائیں، کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عمرے، ذکر و فکر، درود و سلام، عبادتیں، یہ ساری چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، مگر صحابہ فرماتے ہیں روزہ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ روزے سے زیادہ کوئی عمل اور عبادت بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر عمل کا ثواب اللہ کئی گنا زیادہ کر دیتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے جو روزے کا ثواب ہے اسے تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے ایک جھلک دکھائی ہے کہ رمضان کے روزے کا ثواب کتنا ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک صوم رمضان من غیر عذر لن یکفیہ صیام الدہر کلہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے، اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہذا یہ آج سے ابھی سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے رمضان کے سارے روزے رکھنے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے کہ جس بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور بھلائی کا ارادہ کر لیا، کار خیر کا اور نیک عمل کا جس بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر موت نے اسے مہلت نہ دی، اس کام کو کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں صرف ارادہ کرنے پہ اسے وہ پورا عمل کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ کثرت سے کیوں دیتے ہیں کہ 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ 70 کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔